جی، تو بات ہو رہی تھی مرزا صاحب کے روزہ رکھنے کی، کہ وہ اس کی جو توجیہ یا اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب بوجہ ضعف اور کمزوری رمضان کے روزے بھی نہیں رکھ سکتے تھے، کہ مطلب ضعف اور کمزوری، اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ مرزا صاحب کے وہ سر کی بیماری اور یہ ضعف اور یہ تمام چیزیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ سیرت المہدی کیا کہتی ہے۔ صفحہ نمبر 16 کے اوپر روایت نمبر 19 ہے، بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہلی دفعہ دوران سر اور ہسٹریا کا دورہ بشیر اول، ہمارا ایک بڑا بھائی ہوتا تھا جو 1888 میں فوت ہو گیا تھا، کی وفات کے چند دن بعد ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی مطلب جو انہیں پتہ ہے کہ ان کے سامنے مرزا صاحب کو جو پہلا ہسٹیریا کا دورہ تھا یہ 1888 میں پڑا تھا۔ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ یہ اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں، مرزا بشیر احمد احمد صاحب جو ہے مصنف اس کتاب کے، مرزا صاحب کی اہلیہ سے، خاکسار نے پوچھا دورہ کیا ہوتا تھا؟ والدہ صاحبہ نے کہا ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے تھے اور بدن کے پٹھے کھچ جاتے تھے، خصوصاً گردن کے پٹھے، اور سر میں چکر ہوتا تھا، اور اس حالت میں آپ اپنے بدن کو سہار نہیں سکتے تھے۔ شروع میں یہ دورے بہت سخت ہوتے تھے، پھر اس کے بعد کچھ تو دوروں کی ایسی سختی نہیں رہی اور کچھ طبیعت عادی ہو گئی۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے، آپ تھوڑی دیر کے لیے دوستو تصور کیجئے کہ اگر آپ میں سے کسی نے کسی مرگی کے مریض کو دیکھا ہو جس کو مرگی پڑتی ہے، کہ اس کی کیفیت بالکل یہی چیز ہے۔ اب چونکہ یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہے کہ مرزا صاحب کے کہ ان کے جو وہ کہتے ہیں کہ مسلز جو تھے وہ بہت سٹف ہو جایا کرتے تھے اور پورے ہاتھ پاؤں جو تھے وہ ٹھنڈے، اور مرزا صاحب اپنا کوئی جس کو کہتے ہیں کہ اپنے بدن کو سہار نہیں سکتے تھے، کہ ہی نیور ہیڈ اے کنٹرول آن ہز باڈی، تو یہی حال وہ مرگی کے شخص کو ہوتا ہے۔ اب جو شخص، آپ اندازہ کیجئے کہ دعویٰ ان کا نبوت کا ہے، اللہ نے ایک نبی بنایا ہے، اور نبی کی عالم یہ ہے کہ اس کو کسی وقت بھی یہ دورہ آ جاتا ہے اور وہ بے بس زمین پر پڑا ہوا، اور اس کی حالت کیا ہے۔ اب میں وہ بات تو نہیں کہنا چاہتا کہ جس طرح ہمارے ہندوستان پاکستان میں مرگی کے مریض کو جو دیہات گاؤں کے بلکہ عام شہر کے لوگ بھی جو اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، جو جس طرح اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ مرزا صاحب کا دور جو ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ آج کے دور سے 150 سال اگر انہوں نے بھی کچھ ایسی حرکت کی ہو تو کوئی بعید نہیں ہے، لیکن مقصد یہ کہنے کا ہے کہ مرزا صاحب دماغی طور پہ مریض ہیں، دماغی طور پہ مرزا صاحب جسمانی طور پہ ہیں، مرزا صاحب کسی لحاظ سے بھی ایک نارمل انسان نہیں، وہ جو ہیں یہ باقاعدہ طور پہ ایک مریض تھے، اور اس میں جو ماہر نفسیات ہیں یا نفسی سائیکالوجی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس چیز کو بہتر طور پہ جان سکتے ہیں اور بہتر طور پہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ مرزا صاحب جو تھے یہ کس قسم کے مریض تھے، ان کو کس قسم کی بیماری تھی، اور ان کی حالت جو ہوتی تھی اس وقت کیا حالت ہوتی۔ لیکن ان کی اپنی بیوی کے بیان کرنے کے مطابق کہ جو ان کا حال ہوتا تھا اس کے مطابق یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جماعت اپنے سفلا پن سے، جماعت اپنی کمینگی سے، جماعت اپنے اس مکاریت سے باز نہیں آتی، اور ہر چیز کو یہ کسی نہ کسی جسٹیفیکیشن کے لیے اسلام کی کسی نہ کسی روایت، کسی نہ کسی ایسی بات کی طرف منسوب کرتی ہے کہ یہ بھی جو ہے یہ بھی ایک اللہ کا نشان ہے۔ اس کے لیے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ کیا کہتے ہیں، آئیے اس کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ اب مصیبت ہے ان کو کہ ان کے صاحبزادے کو کہ والدہ نے چونکہ سچ کہہ دیا ہے، تو اب یہ دیکھیں کہ اس کی تشریح کیا کر رہے ہیں، اب اس کو بچانے کی کوشش کیا کر رہے ہیں۔ اس روایت میں جو حضرت مسیح موعود کے دوران سر کے دوروں کے متعلق حضرت والدہ صاحبہ نے ہسٹیریا کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے وہ بیماری مراد نہیں جو علم طب کی روح سے ہسٹیریا کہلاتی ہے۔ اب ان کا کہنے کا ہے کہ یہ بھی کہیں آپ اس کو مرگی نہ سمجھ لیں، نہیں یہ ایسی چیز نہیں تھی،
اب وہ اس کی دیتے ہیں، بلکہ یہ لفظ اس جگہ ایک غیر طبی رنگ میں دوران سر اور ہسٹیریا کی جزوی مشابہت کی وجہ سے استعمال کیا گیا ہے۔ How he knows the wife is telling the truth and son is making an excuse کہ نہیں جی یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے نہیں۔ چنانچہ خود حضرت مسیح موعود نے جہاں کہیں بھی اپنی تحریرات میں اپنی اس بیماری کا ذکر کیا، وہاں اس کے متعلق کبھی بھی ہسٹیریا وغیرہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب نے نہیں کیا، لیکن مرزا صاحب کیسے کریں؟ یہ تو پتہ لوگوں کو ہے نا کہ مرزا صاحب کی حالت اس وقت کیا ہوتی ہے۔ یا تو مرزا صاحب اس وقت اپنے اس مرگی اور ہسٹیریا کے دورے میں خود دیکھ رہے ہوں، ہوش و حواس میں ہوں، تو انہیں پتہ ہونا کہ یہ چیز کیا ہے کیا نہیں۔ تو صاحبزادے جو ہیں ان کے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح سے کہ جسٹیفائی کر سکے کہ مرزا صاحب کو مرگی کی بیماری نہیں تھی۔ کہتے ہیں جو غالباً سر درد ہی کی ایک قسم ہے جس میں سر میں چکر آتا ہے اور گردن وغیرہ کے پٹھوں میں کھچاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ اس حالت میں بیمار کے لیے چلنا یا کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہوش و حواس پر قطعاً کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ کہتی ہیں کہ مرزا صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہے، ان کی حالت اتنی دگرگوں ہو جاتی تھی، اور یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بدن وغیرہ پہ کنٹرول نہیں رہتا تھا، یا گر جاتے یا جو بھی ہو جاتا، لیکن ہوش و حواس رہتا تھا۔ یہ بالکل غلط۔ دوسری اب آئیے کہ یہ بات کو کہاں ملا رہے ہیں۔ دیکھیے حضرت مسیح موعود کی یہ بیماری بھی دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی کے مطابق تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ مسیح موعود 2 زرد چادروں یعنی 2 بیماریوں میں لپٹا ہوا نازل ہوگا۔ دیکھو مشکات باب الشراط الساعۃ بحوالہ مسلم وغیرہ۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 بیماریوں میں لپٹا ہوا۔ اب سوال ہے کہ یہاں آپ اس حدیث پہ چلے جائیے کہ یہ جو انہوں نے 2 زرد چادروں کو 2 بیماریاں کہا، اس سے پہلے بھی میں ایک میرا مضمون بھی آرٹیکل احمدی آرٹ پہ لگا ہوا ہے۔ میں یہاں پہ عرض کر دوں کہ سورہ بقرہ کے اندر یہ لفظ زرد جو ہے، یہ اس وقت جو ڈائلاگ چل رہا ہے جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایک گائے کی بچھیا کی قربانی دو، اس کو ذبح کرو، تو وہ ان سے وہ بحث کرتے ہیں وہ کیسی ہو، جوان ہو، رنگ کیسا ہو۔ تو آپ اس میں بتاتے ہیں حضرت موسیٰ اللہ سے پوچھ کے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو کہو کہ جو زرد رنگ کی ہو، صحت مند ہو، جوان ہو۔ اب قرآن جو ہے وہ زرد رنگ کو صحت مند قرار دے رہا ہے، جبکہ خوابوں کی دنیا میں جب انسان خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر جو کرنے والے ہیں وہ زرد رنگ کو بیماری میں کہتے ہیں۔ یہاں پہ رسول کریم کی وہ پیش گوئی یا حدیث کوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پہ اس رنگ کو بیماری کہہ رہے ہیں، جبکہ خوابوں کی بات ہے۔ رسول اللہ نے خواب نہیں کہا کہ کوئی خواب میں یہ مسیح نازل ہوگا تو 2 چادریں ہوں گی۔ رسول اللہ نے ایک پیش گوئی کی ہوئی ہے، حدیث ہے ان کی، اور اس میں قرآن کی روح سے زرد جو صحت مند کی نشانی ہے، اور خوابوں کی دنیا میں رہتے ہوئے جو کہ مرزا صاحب اور جماعت احمدی آج تک خوابوں کے اندر ہے کہ وہ زرد بیماری کو لے کے جا رہے ہیں۔ آپ فرق دیکھ لیجئے، آپ اندازہ کر لیجئے ایک سوچ کا کہ تمام یہ فلسفی کہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہے۔ جبکہ ہم اگر حضرت کی اس حدیث کو دیکھیں کہ وہ 2 زرد چادر ہوئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر بھی صحت مند ہوگا اور ذہنی طور پر بھی عقل مند ہوگا، وہ ہر لحاظ سے اس قابل ہوگا کہ پوری دنیا پہ کنٹرول کر سکے، حکمرانی کر سکے، اور ہر معاملے کی تہہ کو پہنچ سکے اور ہر چیز کو سلجھا سکے۔ اور انہوں نے یہ کر دیا مصیبت کہ جی وہ بیماریوں میں ہوگا، بس اسی چکروں میں مرگی کے دوروں میں پڑا رہے گا، ہر وقت اسے یہی مصیبت آتی رہے گی۔ تو یہ جماعت کے انداز اور یہ طریقے ہیں، یہ سلسلہ ہم اس کو اسی کے متعلق یہاں تک رکھتے ہیں، اس کے بعد یہ ہمارا سلسلہ پھر جاری رہے گا۔ آپ کا شکریہ۔